السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ ان کے والد محترم حق حلال کی روزی درزی کے پیشے سے کما کر کھاتے اور اقبال کو کھلاتے تھے؟ در حقیقت آپ کے والد محترم کو دوسرے راستے یعنی سکول کی تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے اس دور کے انگریزوں کی طرف سے نئے نت بنائے ہوئے ماسٹروں کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ وہ اقبال کے والد کے پاس آ کر بیٹھتے، جن کا انشاءاللہ تعالی ہم نام اپنی اگلی قسطوں میں ضرور گنوائیں گے۔ انہوں نے اقبال رحمۃ اللہ کے والد کو طرح طرح کا لالچ دے کر اقبال کو سکول میں داخل کروا ہی لیا، اور دین اسلام کو چھیننے کے لیے اور جدیدیت سکھانے کے لیے اقبال کو سکول کی تعلیم دلائی۔ اقبال کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذہنی کیفیت سے نوازا تھا، ان کی بہت زیادہ علمی بصیرت بھی تھی۔ اقبال جب میٹرک میں پہنچتے ہیں تو ان کو پورے گجرات کے اندر، اس وقت سیالکوٹ کے اندر آپ تعلیم پڑھتے تھے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ بورڈ کا امتحان گجرات میں دینا پڑتا تھا، اور گجرات کا جو رئیس تھا وہ انگریزوں کا بہت بڑا زر خرید اور ان کی طرف سے بہت بڑا رئیس تھا، اور ان کا بیٹا کیپٹن تھا۔ جب اس نے اقبال کے بارے میں دیکھا، اس دور کے اندر جو بندہ پہلی پوزیشن پر آتا تھا اس کو اخبار میں اس کے بارے میں شائع کیا جاتا تھا۔ اقبال جب پہلی پوزیشن پر میٹرک میں آئے تو وہ اخبار میں اقبال کا نام شائع کیا گیا، جس کی وجہ سے گجرات کے رئیس کے دل کے اندر اقبال کو اپنی بیٹی دینے کے بارے میں خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے اپنی بیٹی علامہ اقبال کو دے دی، لیکن علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ اس وقت ان کی عمر 16-17 سال تھی۔ اقبال بالکل غریب خاندان سے تھا اور وہ رئیس خاندان سے تھا۔ اس کا یہ منشا اور مرضی تھی اس بندے کی جو رئیس خاندان سے گجرات کا رہنے والا تھا، جو اقبال کا سسر بنا تھا۔ اس کا یہ ذہن تھا کہ اقبال جو ہے وہ ہمارے طریقے پر چلیں گے، اور جس طرح میرے بیٹے برطانیہ کی فوج کے اندر کیپٹن ہیں اور انتہائی ان کا خاندان سیکولرازم کا حامی ہے، اسی طرح اقبال بھی سیکولر راستے پر چل نکلیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے والد محترم کی حق حلال کمائی کو ضائع ہونے سے بچا لیا اور اقبال کو اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، جس کی وجہ سے بہت جلد ہی ٹھیک اقبال کے سیالکوٹ سے لاہور آنے کے بعد ان کے ہاں جب 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ایک آفتاب اور ان کی بیٹی تو فوت ہو جاتی ہے اقبال کی، اور ان کا بیٹا آفتاب، یہ سارے کے سارے ننیال میں پیدا ہوتے ہیں، اور ننیال میں ہی اپنے نانی اور نانے کے ہاں ہی یعنی کہ گجرات میں ہی رہتے پڑھتے بڑے جوان ہوتے ہیں۔ لیکن اقبال کے نظریات اسلام کے تھے، ان کے نظریات سیکولر اور برطانوی راج کے تھے۔ اس وجہ سے آہستہ آہستہ اقبال اور اپنی اہلیہ کے درمیان میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا، جو کہ بالآخر اقبال رحمۃ اللہ کو سیالکوٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر لاہور آنا پڑا، اور اقبال رحمۃ اللہ لاہور میں آ کر کئی جگہ پر آپ کرائے کے گھروں میں رہنا آپ نے پسند فرمایا۔ خیر، اقبال کی آج صرف چند جھلکیاں آپ کو یہاں پر اتنا دانا تھا، کیونکہ اقبال کے جو گھر والے خاندان والے ہیں ان کے بارے میں آج یہ ہے جی وہ سیکولر کیوں بنے؟ کیا اقبال نے ان کو سیکولر بنایا؟ نہیں، اقبال نے سیکولر نہیں بنایا، بلکہ اقبال نے ان سے ہمیشہ سے لا تعلقی رکھی اور ان کو آخری دم تک نہیں بلایا۔ یہ بات پکی ہے۔ ہاں، بعد میں ان کا جو بیٹا آفتاب تھا اس نے دیکھا کہ میرے والد کی بڑی شہرت ہوگی یا مسلمان اس کو مانتے ہیں، تو اس اعتبار سے پھر اس نے اپنے ساتھ آفتاب کے بعد اقبال کا لفظ بڑھا لیا تاکہ لوگ مجھے مانیں۔ حالانکہ آفتاب کے اوپر قادیانیت کے الزام ہے۔ علامہ محمد اقبال پر قادیانیت کے الزام لگانے والا بندہ جو ہے وہ سوچ عقل سے پیدل ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے وہ تو ان تمام فتنوں کے خلاف تھے، اور انہیں پتا تھا کہ میرا بڑا بھائی قادیانی ہو چکا ہے، پیسے کے لالچ میں آ کر سب کچھ وہ اپنا ایمان تباہ برباد کر چکا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنا سارا خاندان چھوڑ کر جا کے لاہور میں رہنا پسند فرمایا۔ تو پھر اقبال کے متعلق میں جھوٹے خطوط جو قادیانیوں نے بنائے ان کو لے کر کہنا کہ اقبال نے اپنے بیٹے کو قادیان بھیجا، ہرگز اقبال نے اپنے بیٹے کو قادیان نہ بھیجا تھا۔ قادیان بھیجنے والا اس کا سسر تھا، وہ جو سیکولرازم کے حامی تھے، جو برطانوی راج کے اندر رہ کر نوکریاں اور حکمرانی اور غلامی کر رہے تھے، انہوں نے اقبال کے بیٹے کو بھیجا، اور انہوں نے اس لیے بھیجا کیونکہ ادھر سے برطانیہ کا یہ حکم تھا، اور برطانیہ نے قادیانی کو اٹھایا تھا، اور قادیانی کے مدارس کو عام کرنے کے لیے پھر برطانیہ نے اپنے ہی خاص کیپٹنوں اور اپنے بنائے ہوئے وزیروں مشیروں کو یہ کہا کہ اپنی اولادیں بھیجو۔ تو اس وقت اقبال کا بیٹا ان کی گرفت میں تھا، اور وہ رہا ہی ان کی گرفت میں، کیونکہ اقبال کی جو بیوی تھی وہ ایک سیکولر مزاج عورت تھی۔ اس وجہ سے اقبال جو تھے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہے، اور اس کا بیٹا جو تھا وہ اسی رئیس گجرات کے ساتھ رہا۔ انشاءاللہ ہم اس کا نام بھی لیں گے، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہ کیا تھا۔
بلاخر یہ کہ جو کچھ بھی کیا کرایا اقبال کے دیگر خاندان کو قادیانی کی طرف اگر مور مرایا یا جو بھی ہوا اقبال کے بیٹے آفتاب کے ساتھ جو بھی ہوا، وہ ایک سمجھ لیں کہ اقبال کی طرف نسبت رکھتا ہے بیٹا، لیکن حقیقی بیٹا اقبال کا قرار نہیں ہم دے سکتے، کیونکہ اقبال کی جو نظریات ہیں، اقبال کے جو عقائد ہیں، اس کے بیٹے اور اس کے خاندان کے بالکل خلاف ہیں۔ اس لیے اقبال رحمۃ اللہ نے اپنی ساری زندگی اپنے بیٹے کو نہیں بلایا تھا۔ آج ہم اقبال اور عورت کا مقام اسی کے اس بیٹے کے زبان سے یہاں پر بیان کرنے لگے ہیں جو سیکولر مزاج کا حامی تھا، جو اپنی بیویوں کے لیے پھرتا تھا، اسی کی زبان سے ہم بیان کریں گے۔ اور یہاں پر یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ اقبال اور مسٹر جناح کے نظریات میں کیا فرق تھا۔ مسٹر جناح تو اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو اپنے ساتھ لیے پھرتا، اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیے پھرتا، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیے پھرتا، اور اس کو وہ آزادی اظہار رائے کہتا تھا، جبکہ علامہ محمد اقبال اس کے خلاف تھے۔ آئیے آج ہم اسی کتاب کے اندر سے آفتاب اقبال کے اندر سے آپ کے سامنے حوالہ جات رکھنے لگے ہیں، ذرا سماعت فرمائیے۔ اقبال کی نگاہ میں عورتوں کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ ان کا بیٹا کہتا ہے اقبال کی نگاہ میں عورتوں کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے حقوق دیے ہیں، اور وہ مردوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ عورتوں کو کیا پڑھنا چاہیے؟ صرف اسلام کی تعلیم پڑھنی چاہیے۔ عورتوں کو قرآن مجید سیکھنا چاہیے، یعنی کہ اسلامی صرف تعلیم پڑھنی چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مرد ان سے کتنی بے انصافیاں کرتے ہیں، اور وہ اپنا حق مانگنے کے لیے کچہری کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں، عدالت کا، یعنی کہ قرآن مجید کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں، وہ اسلام اور شریعت کا۔ یہاں پر تھوڑے چونکہ سیکولر مزاج بندہ تھا، اس نے اقبال کے الفاظ کو تروڑ موڑ کے پیش کیا، لیکن آپ آگے سنیے، آپ کو پتہ چل جائے گا اسلام کے دائرے میں رہ کر۔ یہ دیکھیں نا، اس نے آگے لکھ دیا ہے۔ پھر عدالت کا لفظ یہاں پر بولنا، کچہری انگریزی کا لفظ بولنے کا کیا مطلب تھا؟ آگے جب کہہ دیا کہ اسلام کے دائرے میں رہ کر، آفتاب سے بھی حق ظاہر ہو کر رہا جو اقبال نے کہا تھا۔ آفتاب نے کہا کہ میرے باپ جو والد محترم اقبال تھے وہ عورتوں کی آزادی کے خلاف تھے اسلام کے دائرے میں رہ کر، لیکن اقبال عورتوں کی آزادی کے خلاف تھے۔ عورتوں کو کھلم کھلا گھومنا پھرنا، غیر مردوں سے میل جول بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ عورت کا مقام گھر ہے، گھر خوبصورت صحت مند بچے پیدا کرے، عورت بچوں کی تعلیم و تربیت صحیح معنوں میں کرے، ان کو تیار کرے کہ وہ اسلام کی خدمت کرے اور مجاہد اسلام بنے۔ یہ ہے اس کے بیٹے کے الفاظ اقبال کے بارے میں۔ وہ اس کا بیٹا جب اس کو پتہ چلا کہ میرے والد کی شہرت ہو گئی ہے، تو اس نے سوچا کہ اب اگر میں والد کے ساتھ نہیں ملتا تو میں والد کو نہ تو سیکولروں کی طرف لے جا سکوں گا، اور پھر تو میرے والد ایک بالکل صوفی مزاج بندے ثابت ہوں گے، اور وہ انگریزوں کے خلاف جس طرح ان کی گفتگو ہے، ان کی سکول کی تعلیم کے خلاف، ان کے نظام کے خلاف، تو بھائی ہم تو انگریزوں کے وفادار ہیں۔ اور یہ آخری وقت تک انگریزوں کے وفادار رہے تھے ان کے بیٹے۔ آزادی نسواں پر علامہ اقبال کے ان کا بیٹا اشعار درج کرتا ہے۔ اس بحث کا کچھ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قند، اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش۔ مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند، نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہوئی کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں فقط مرد۔ نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی، یعنی کہ آپ اسلام کی تعلیم عورت کو دے لو، آپ عورت کو پردہ کرا لو، آپ نئی تعلیم دے لو، لیکن جب تک مرد غیرت مند نہ ہوگا عورت کی عزت نہیں بچ سکتی، محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ اقبال کا فرمان ہے۔ عورت اور تعلیم جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت، یعنی کہ یہ جو سکول کی تعلیم ہے اس کی وجہ سے نازن بن جاتی ہے نا عورت، یہ ارباب نظر عقل والے کہتے ہیں کہ سکول کی تعلیم موت ہے معاشرے کی موت ہے۔ عورت کی ان کے دل میں قدر و منزلت بھی بہت ہی، کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اس کے ساز سے ہے زندگی کا سوز و دروں، مکالمات فلوتون نہ لکھ سکی لیکن اس کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ انہوں نے عورت پر اور بھی بہت سے اشعار لکھے، جیسا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ۔ ابا جان عورتوں کی اعلیٰ تعلیم خاص کر انگریزی تعلیم کو پسند کرتے ہی نہ تھے، وہ عورت کی شرم و حیا، گرداری، بچوں کی تعلیم و تربیت پر زور دیتے تھے۔ اگر عورت مردوں کی طرح گھر سے باہر رہے گی تو گھر کا سکون اور چین بکھر جائے گا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ کابل کے بادشاہ نادر شاہ نے علامہ اقبال اور راس مسعود اور سید سلمان ندوی کو افغانستان آنے کی دعوت دی۔ وہ ان سے اپنے ملک کی تعلیمی حالت کو درست کروانا چاہتا تھا، اصلاح کے لیے مشورہ لینا چاہتا تھا تاکہ افغانستان میں تعلیم کا نظام درست اور عام کیا جائے۔ افغانستان کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے جو سر راس مسعود تھا وہ سیکولر مزاج انسان تھا، اس نے اپنے ساتھ اپنی بیوی کو لے لیا۔ افغانستان جانے کے لیے اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لے جانے کی خواہش کو ظاہر کیا۔ اس پر علامہ اقبال نے اسے مشورہ دیا۔ علامہ نے فرمایا یہ ناممکن ہے، افغانستان کی حکومت نے اپنی ثقافتی اور تعلیمی نظام کی اصلاح کے لیے بلایا ہے، ہمارے ہاں ایک
بے پردہ خاتون جانے پر جو اثر مرتب ہوگا وہ کسی تشریح کا محتاج نہیں۔ اس سے شاید مسلمان ماہر تعلیم کے نظریات پر ان کا وہ اعتماد باقی نہ رہے جس کی بنا پر انہوں نے اس وفد کو افغانستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ معزز سامعین، ایک طرف تو وہ مسٹر جناح صاحب جو اپنی بہن بیٹی کو ہر جگہ لیے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہی طریقہ ہونا چاہیے، اور دوسری طرف اقبال دیکھو اپنی تو اپنی رہی، غیروں کے ساتھ بھی جانا گوارا نہیں کر رہے۔ یہ آفتاب اقبال کی کتاب سے میں حوالہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کو دیکھیے۔ یہاں پر علامہ اقبال صاف سر راس مسعود کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اس طرح کرنا کہ آپ اپنے ساتھ ایک بے پردہ خاتون کو لیے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے اوپر یہ افغانستان میں جا کر ہماری کتنی پھر عزت رہ جائے گی۔ اقبال کے یہ الفاظ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا غیرت مند انسان یار جس کے اوپر قادیانیت کے دعوے لگائے جا رہے ہیں، اور اس مولوی کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ قادیانی تھا، اس نے قادیانی کے متعلق کچھ خطوط لکھے ہیں۔ اس مولوی کا دماغ خراب ہو گیا جس نے یہ الفاظ بولے، اس کو نہیں پتا کہ علامہ کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈے کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے علامہ تو ایک بیچارے کا مظلوم شخصیت ہیں۔ ابتدائی طور پر انہیں نہیں پتا تھا کیونکہ سکول کا گند جو تھا تو ابتدائی طور پر انہیں نہیں پتا تھا، لیکن آہستہ سے جب عقل مضبوط ہوئی، ان کی ہدایت کا راستہ شروع ہوا، پھر انہوں نے تصوف میں قدم رکھا تو انہیں سب کچھ کھل گیا۔ پھر انہوں نے جو کچھ اپنی شاعری کے اندر بیان کیا، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، انہوں نے انگریزوں کے سکول کی وہ دجیاں اڑائیاں، فرمایا جب تک سکول رہے گا مسلمان غلام کے غلام رہیں گے، جب تک نظام جمہوریت رہے گا مسلمان ان کے ہمیشہ کے لیے غلام اور ٹٹو پلتے رہیں گے۔ یہ اقبال کے اشعار سے ہم ثابت نہ کر سکے تو جو سزا دینی ہو دے سکتے ہو۔ آگے اقبال کا بیٹا کہتا ہے کہ 21 اکتوبر 1933 کو یہ تینوں حضرات کابل روانہ ہوئے۔ ابا جان شاہ کے لیے قرآن مجید کا نسخہ ساتھ لے گئے تھے۔ پیش کرتے ہوئے فرمایا، یعنی کہ علامہ اقبال نے افغانستان کے بادشاہ کو نسخہ قرآن پیش کرتے ہوئے عرض کی، حضور آپ کے لائق مجھے اور کوئی تحفہ مناسب نہ لگا، اہل حق کی یہی دولت و ثروت ہے، اسی میں قوم کی نجات ہے۔ یہ اقبال کے الفاظ ہیں۔ کیا اقبال کے الفاظ ہیں؟ مجھے کوئی تحفہ مناسب نہیں لگا آپ کے ملک کے لیے، یعنی کہ تعلیم کے لیے بلایا گیا تھا نا اقبال کو کہ ملک کی تعلیم کا مسئلہ حل کرنا ہے، تو اقبال نے ملک کی تعلیم کا مسئلہ حل کرنے کے لیے قرآن مجید اس بادشاہ کے ہاتھ میں دیا اور قرآن مجید دے کر عرض کیا کہ حضور اہل حق کی یہی دولت و ثروت ہے، اسی میں قوم کی نجات ہے۔ اگر اقبال انگریز کی تعلیم سکول کے حامی ہوتے تو سکول کی کتابیں لے جاتے، وہاں پر جا کے انگریزوں کا نصاب تعلیم سامنے رکھتے، لیکن اقبال نے قرآن مجید کا نسخہ لے کر ہاتھ میں آگے بادشاہ کے سامنے رکھا اور کہا، بادشاہ یہ اہل حق کی یہی دولت و ثروت ہے، اسی میں قوم کی نجات ہے۔ جب بادشاہ نے یہ تحفہ وصول کیا اسی وقت اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ان کے چہرے پر عجیب کیفیت تھی اور آنسو جاری ہو گئے تھے، اور فرمایا یہی آسمانی کتاب میری ساتھی غمگسار ہے، میرے اچھے اور برے دنوں میں یہی میرے دل کو سکون دیتی ہے، اس سے بڑا اور کیا تحفہ ہو سکتا ہے۔ پھر مغرب کا وقت ہو گیا تو بادشاہ نے ابا جان سے امامت کرانے کے لیے کہا، یعنی کہ بادشاہ نے اقبال کو کہا، اقبال امامت کروا، تو ہمارا امام ہے، ہم تیرے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو اس وقت اقبال نے فرمایا، حضور میری عمر بھر یہی تمنا رہی ہے کہ کسی عادل بادشاہ کی امامت میں نماز پڑھوں، آپ آج مجھے اس خواہش سے محروم نہ کیجیے۔ اس کو عادل بادشاہ اس لیے کہا تھا کیونکہ انگریزوں کا دور تھا، یہود و نصارہ کا ہر طرف جس طرح کہ آج کے اندر ہے، اس وقت بھی آج تو اس سے بھی زیادہ خطرناک کام ہو گیا۔ تو اس وقت افغانستان کے اندر کچھ بچا کچا اسلام موجود تھا، تو اس لیے جب وہاں پر بادشاہ کے سامنے قرآن مجید پیش کیا گیا تو اس نے قبول کیا، اور اقبال نے یہی فرمایا کہ اپنا نظام تعلیم قرآن رکھ، قرآن سے باہر نہ نکل، یہ اقبال تیرے لیے تعلیم لے کر آیا ہے۔ اور باقی جو دو آئے تھے ان کا کہنا چھوڑ دو، ان کو تو بادشاہ نے منہ بھی نہیں لگایا نا، اقبال کو بادشاہ نے وہ عزت دی اور فرمایا، اقبال اگر تو ہمیں یہ تحفہ دینے آیا ہے تو آگے مسئلے پر ہو جا، ہم تیرے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اقبال نے فرمایا، نہیں، میں بادشاہ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ عادل بادشاہ کا رتبہ بہت بڑے صوفی بزرگ سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ کی امامت میں نماز ہوئی، اس پر مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، اس کو آگے چھوڑے، بس آج کا ہمارا اتنا ہی موضوع تھا، یہی بتانا آپ کو مقصود تھا کہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم کیا ہے، اس کا نظام کیا ہے۔ وہ افغانستان میں تو گیا، افغانستان میں جا کر اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں تیرے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، لیکن وہ یورپ گیا تو یورپ کے خلاف وہ اشعار کہے کہ آپ کے اقبالیات کے اندر وہ اشعار موجود ہیں۔ کبھی بھی یورپ کے جان سے میں نہیں آیا، انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ اقبال کے اوپر یورپ کے متعلق، جہاں اب
شوروں میں تھے تو اس وقت اقبال کی کیا کیفیت تھی ہم وہ بیان کریں گے، لیکن یہاں پر اقبال کا اقبال کی طرف منسوب شدہ بیٹا آفتاب سیکولر مزاج آدمی وہ خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی ہمارے جو والد محترم تھے وہ شریعت کے اس قدر پاسدار تھے کہ ان کے نزدیک تو تعلیم کوئی جائز ہی نہیں تھی سوائے قرآن کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ اگر کسی بادشاہ کو ملے ہیں تو افغانستان کے بادشاہ کو اس لیے ملے کہ وہ اسلامی بادشاہ تھا، وگرنہ وہ کسی کے ہاں نہ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور عورتوں کی تعلیم کے بارے میں وہ پردے کی اس قدر پکے تھے کہ انہوں نے عورتوں کے اوپر کئی اشعار لکھے، اور وہ عورتوں کے بالکل گھر سے نکلنے کو اچھا سمجھتے نہ تھے۔ تو اللہ کے بندے، کیا قادیانیوں کی بھی یہی تعلیم ہے؟ قادیانیوں کی بھی یہی تعلیم ہے؟ مجھے بتا تو صحیح۔ تو علامہ اقبال کو قادیانی کی طرف موڑ رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو بہت بڑا مفتی بنا ہوا ہے اور لوگوں کو ورگلا رہا ہے، تھوڑی تحقیق کر لیتا۔ تحقیق کا دروازہ کھلا تھا، ہمارے پاس اقبال کی سیرت کے حوالے سے کوئی باقاعدہ مضبوط کہیں سے کوئی کتاب نہیں۔ اگر باقاعدہ کوئی مضبوط ہے تو وہ اقبال کے اشعار ہیں، اور اقبال کے اشعار میں جو ملاوٹ کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف غلط اشعار منسوب کیے گئے ہیں یا پھر وطن پرستی کے اشعار ہیں، وہ اقبال کے ساتھ ان کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ بہت زیادہ اشعار بھی بنا کر جس طرح خطوط لکھے گئے اشعار بھی اقبال کی طرف منسوب کیے گئے، کیونکہ اقبال کے نظریات کو دفنانا تھا۔ اقبال جو ہے وہ سیکولر اور لوگوں کے اندر جاسوس بن کر نکلا تھا، یعنی بظاہر اقبال جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ پینٹ شرٹ پہنا ہے، برطانوی تعلیم پڑھا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ باپ کی حق حلال کھائی ہوئی کمائی کا یہ نتیجہ ہے، اور بزرگوں کے ساتھ محبت کا یہ نتیجہ ہے، اور غریبی میں جو فقر میں اقبال نے زندگی گزاری اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اقبال کے دل اور لوں کے اندر اسلام کی محبت پھیلی ہوئی ہے اور رچ بس چکی ہے۔ مسٹر جناح تو کہتا تھا کہ میرے اندر انگریزیت رچ بس چکی ہے، لیکن اقبال فرماتے تھے میرے اندر اسلام رچ بس چکا ہے۔